بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین۔ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری کو پیش آیا تھا۔ حنین کے معنی تنگ گھاٹی کے ہیں۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ غزوہ حنین بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے خلاف لڑا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی مدعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصدقہ معلومات کے لیے بھیجا تھا۔ قبیلہ بنو حوازن کی جنگی تیاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30,000 درہم قرضہ لیا تھا۔ بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان بن امیہ سے اسلحہ ادھار لیا تھا۔ بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 مجاہدین تھے۔ غزوہ حنین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث سے 3,000 نیزے ادھار لیے تھے۔ 100 زرہیں اور آلات حرب صفوان بن امیہ سے مستعار لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں 2,000 نو مسلم اور کفار شامل تھے۔ مشرکین حنین کی تعداد 20,000 تھی۔ مشرکین حنین کے لشکر کا سالار اعلیٰ مالک بن عوف نذرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے تجربہ کار صحابی ورید بن اسمہ کو بطور مشیر مقرر کیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو روانہ ہوئے اور 8 شوال بمطابق 1 فروری 630 کو حنین پہنچے تھے۔ جنگ حنین کے موقع پر حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا تھا۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین میں رکاب بن نبی پکڑے ہوئے تھے۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی تھی۔ سالار کفار عوف بن مالک کو قبیلہ بنو خشم کے حضرت ورید بن سمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ میدان جنگ میں عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ عوف بن مالک غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ جنگی ترانہ صادر ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگل کی شام کو حنین پہنچے تھے۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشرک صفوان بن امیہ نے بھی شرکت کی تھی۔ غزوہ حنین میں اوطاس کے مقام پر مسلمانوں کو مختلف قبائل کی امداد ملی تھی۔ غزوہ حنین میں 2 اسلامی پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تیسرا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزرج کا علم حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اوس کا علم حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ غزوہ حنین میں شرکت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال اور 7 ماہ تھی۔ غزوہ حنین کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر دلدل پر سوار تھے۔ حنین مکہ سے 3 دن کی مسافت 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اول دستہ کے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حوازن کے سپہ سالار نے مسلمانوں کے لشکر میں 3 آدمی جاسوسی کے لیے بھیجے تھے جو ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے نیچے جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں۔ غزوہ حنین میں ملائکہ نے شرکت کی تھی۔ ان کی شناخت سرخ حماموں سے ہوتی تھی۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تمام تیروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں پر روک رہے تھے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے منتشر ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں واپس بلائیں۔ بنو حوازن کے حملوں کی تاب نہ لا کر جب اسلامی فوج پیچھے ہٹی تو ایسے وقت میں 15 جید صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح موجود تھے۔ ان جید صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایمن بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے: میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے اوپر ایک مٹھی بھر مٹی پھینکی اور پھینکتے وقت یہ الفاظ کہے کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ غزوہ حنین میں ام نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں تھیں کہ گود کے بچے کو کمر سے باندھ رکھا تھا اور چادر سے کمر کسی ہوئی تھی اور ہاتھ میں خنجر تھا۔ غزوہ حنین میں گھمسان کا رن پڑنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں۔ غزوہ حنین میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 71 کفار قتل ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے بھاگتے ہوئے لشکر کے پیچھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاقب کے لیے بھیجا تھا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس میں بنو حوازن کے 6000 افراد گرفتار ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 14,000 اوقیہ چاندی تھی۔ اس چاندی کی مالیت 1,60,000 درہم بنتی تھی۔ 4,000 اوقیہ چاندی کا آج کل کے حساب سے 6 کوئنٹل وزن بنتا ہے۔ بنو حوازن کو شکست دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک گروہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف بھیجا تھا، دوسرا گروہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، تیسرا گروہ اوتاس کی طرف روانہ کیا تھا۔ مال غنیمت کو مقام جورانہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ مال غنیمت حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ غزوہ حنین کے گرفتار شدہ قیدیوں میں سے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو حوازن سے تھا۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 20 کافروں کو قتل کیا تھا۔ حنین کے واقعہ کے متعلق قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 نازل ہوئی تھی۔ غزوہ اوتاس کی فوج کا سپہ سالار حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمہ بن ورید کا گھٹنے میں تیر لگنے سے شہید ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی تھی۔ آپ حضرت ابو عامر اشعری کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوتاس کی جنگ میں 9 بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی تھی کہ میدان میں سیاہ چونٹیوں کی ایک فوج کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا۔ یہ فرشتوں کی فوج تھی۔ بنو نضر کے سردار کے 70 ساتھی مارے گئے تھے۔ بنو حوازن کا نشان قارب بن اسود کے پاس تھا۔ بنو حوازن کے 2 آدمی بھاگتے ہوئے جہنم واصل ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر کو ربی بن رفیع نے قتل کیا تھا۔ جب مسلمانوں کی فوج کا ایک گروہ نخلا پہنچا تو مشرکین مقابلے کے بجائے بھاگ گئے تھے۔ اس گروہ کا سپہ سالار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: بنو سعد بن بکر کے ایک شخص بجار کو ہرگز زندہ نہ چھوڑا جائے۔ غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ محاصرہ طائف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے ہوتے ہوئے بحیرۃ الرغاء کے راستے سے طائف پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرۃ الرغاء میں مسجد بنوائی تھی۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ مالک بن عوف کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ طائف کا محاصرہ 20 دن رہا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ازواج مطہرات تھیں۔ اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ طائف میں استعمال کی گئی تھی۔ یہ منجنیق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نصب کی گئی تھی۔ محاصرہ طائف کے دوران 2 اشخاص ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل طائف کے پاس گفت و شنید کے لیے گئے تھے۔ محاصرہ طائف کے وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک برتن میں مسکہ تحفے کے طور پر آیا ہے، جس میں چونچ مار کر مرغ نے برتن کو گرا دیا۔ اس خواب کی تعبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ میرے خیال میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوگی۔ مشرکین میں سے ایک شخص عینیہ تھا جو صرف قبیلہ بنو ثقیف کی ایک عورت حاصل کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہوا تھا۔ محاصرہ کے دوران بنو ثقیف نے ایک شخص مروان بن قیس کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس غزوہ میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ غزوہ طائف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ غزوہ طائف میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ محاصرہ طائف کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، اگر چھوڑ دی جائے تو کوئی خطرہ نہیں۔ طائف کا محاصرہ چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں بنو حوازن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں 6000 خواتین قید ہوئی تھیں۔ اس میں غلاموں کی تعداد 10 تھی جو بھاگ کے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ طائف کے لوگ رمضان المبارک 9 ہجری تک شرک پر قائم رہے۔ طائف کے محاصرہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ ان کی دوسری آنکھ جنگ یرموک میں ضائع ہو گئی تھی۔ طائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ تشریف لے گئے تھے۔ جورانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و توازن کا 10 دن انتظار کرنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والوں کو مؤلفۃ القلوب کا نام دے کر فی کس 100 اونٹ اور 50 بکریاں مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ قدیم الاسلام کے درمیان فی کس 4 اونٹ 40 بکریاں مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ سواروں کو فی کس 12 اونٹ اور 120 بکریاں مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ انصار کے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ مال غنیمت تقسیم کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا تھا۔ تقسیم غنائم کے بعد بنو حوازن کا 9 افراد پر مشتمل وفد قیدیوں کی رہائی کے لیے آیا تھا۔ مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم مکہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزانہ کی تنخواہ 1 درہم مقرر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جورانہ میں 13 دن مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے 27 ذیقعدہ 8 ہجری بمطابق 29 مارچ 630 کو واپس مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل 2 ماہ اور 16 دن مدینہ سے باہر رہے تھے۔ غزوہ حنین میں شامل ہونے والے غیر مسلم صفوان بن امیہ کو فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توقع سے بڑھ کر مال مویشی دیے اور اس نے بے اختیار کہا، واللہ بادشاہ کبھی اس فراخ دلانہ بخشش پر آمادہ نہیں ہوتے، یہ بخشش تجھ ہی کو زیبہ ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے کے لیے جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں مسجد نبوی میں داخل ہوتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے تابی سے ان کی طرف بڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا کہہ کر یا الراکب المہاجر کہتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا۔